الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله واللہ علیم حکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس رمضان میں آپ حضرات کے سامنے ایک بار پھر چند نئے مسائل کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں، اور سب سے پہلے انشاءاللہ جو سوالات کیے گئے ہیں ہم ان کے جوابات دیں گے، اور جو پہلا سوال ہے وہ بڑا اہم سوال ہے اور وہ تفصیلی مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس کو پہلے بیان کیا جائے گا۔ ایک دوست نے یہ پوچھا ہے اور ان کا سوال یہ ہے کہ کل جو درس ہوا تھا اس درس میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ زکوٰۃ مستحقین تک پہنچانی چاہیے، اور مسلمانوں کو جو مستحق ہے ان میں غریب ہے، ان غریب مستحق مسلمانوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، غیر مسلموں کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے اور نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو ان کا پوچھنا یہ تھا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ زکوٰۃ غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں تالیف قلب کے لیے، ان کی دل جوئی کے لیے، تاکہ ان کا دل نرم ہو، ان کی دل جوئی ہو تو مسلمانوں کو اس سے نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس سے فائدہ ہوگا، تو تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ ان کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اس لیے میں ابتدا یہیں سے کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ توبہ کی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصرف بیان کیے ہیں کہ زکوٰۃ انہی لوگوں کو دی جا سکتی ہے، ان کے علاوہ کسی اور کو زکوٰۃ نہیں لگتی ہے۔ ان میں سے جو 8 مصرف بیان کیے، انما الصدقات للفقراء، پہلا مصرف بیان کیا کہ زکوٰۃ یہ حق ہے فقیروں کا، پھر اس کے بعد فرمایا والمساکین، مسکینوں کا، والعاملین، عاملین، اس عامل اس کو کہتے ہیں، پہلے وقتوں میں اسلامی حکومت کی طرف سے عامل ہوتے تھے جو جا کر زکوٰۃ وصول کرتے تھے، زکوٰۃ کلیکٹر، ان کو عامل کہتے ہیں۔ تو ان کو بھی جو یہ حق اللہ نے قرآن میں دیا ہے کہ وہ چونکہ زکوٰۃ کلیکٹر ہے، زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، حکومت کی طرف سے جا کر مالداروں سے زکوٰۃ لیتے ہیں، وصول کرتے ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے جو مسائل ہے وہ فقہا نے بیان کر دی ہے۔ اور چوتھا مصرف بیان کیا والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کی دلجوئی منظور ہو تالیف قلب کے لیے، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔
4 مصرف یہ ہو گئے۔ پھر فرمایا وفر رقاب، 5واں مصرف گردن چھڑانے میں، غلام ہو تو غلامی سے آزاد کرانے میں ان کی مدد کی جائے اور زکوٰۃ سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ والغارمین، قرض دار ہے، قرض ادا کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں کام کر رہے ہیں، جیسے مسلمانوں کا لشکر ہے، مسلمانوں کی جو حکومت ہے، ان کی جو فوج ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اسی طرح طالب علم ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، اسی طرح جو حج کر رہے ہیں وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر کو بھی زکوٰۃ میں سے پیسے دے سکتے ہیں۔ تو یہ 8 مصرف اللہ نے بیان فرمائے، فریضۃ من اللہ، فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی تقسیم کسی نبی یا غیر نبی سے نہیں کرائی، بلکہ اس کی تقسیم خود فرمائی، اور 8 مصرف اللہ نے خود متعین کیے ہیں۔ ان 8 مصرفوں میں سے ایک مصرف ہے وہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے، دل جوئی کے لیے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو۔ اب جی ہمارے دوست نے جو یہ سوال کیا ہے اور جو یہ پوچھا ہے وہ بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے پڑھا ہے کہ جی غیر مسلموں کو بھی تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پڑھا ہوگا، اس لیے کہ بعض حضرات نے یہ باتیں لکھی ہیں، اور بعض علماء نے یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ تالیف قلب کے لیے غیر مسلموں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نو مسلم جو ہو جائے ان کو تو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو مسلمان ہیں۔ پھر مسلمانوں میں بھی جو غریب ہیں ان کو بھی تالیف قلب کے لیے دے سکتے ہیں۔ مسلمانوں میں جو غریب نہیں ہیں ان کو بھی بعض حضرات نے لکھا ہے تالیف قلب کے لیے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو غیر مسلم ہے ان کو بھی تالیف قلب کے لیے دے سکتے ہیں۔ یہ اقوال آپ کو ملیں گے اور یہ کتابوں میں لکھے گئے ہیں، یہ باتیں آپ کو ملیں گی۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ کسی غیر مسلم کے شر سے بچنے کے لیے اس کی دلجوئی کر کے اس کی شر سے بچا جائے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ اس کو مزید اسلام پر پختہ کرنے کے لیے، قریب آنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو یہ بات ہے آپ نے جو پڑھی ہے بالکل صحیح پڑھی ہے۔ لیکن اب آتے ہیں ذرا تحقیق کی طرف کہ علماء محققین کیا فرماتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، محققین علماء یہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے کسی بھی غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، یہ تالیف قلب، دلجوئی کے لیے جو زکوٰۃ میں سے دیے جائے گا صرف مسلمانوں کو دیے جائے گا، غیر مسلم کو نہیں۔ اس لیے کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے غیر مسلموں کو دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کے زمانے میں پھر نہیں دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم کے زمانے میں تو نہیں دیا، تو پھر وہ لوگ کہتے جی یہ بعد میں منسوخ ہو گیا۔ لیکن یہ بات ٹھیک نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر قرآن کا حکم کیسے منسوخ ہو سکتا ہے؟ یہ تو قرآن میں ہے والمؤلفۃ قلوبہم۔ اور کچھ حضرات یہ کہتے ہیں جی بعد میں خلفائے راشدین نے ساقط کر دیا یہ والا مصرف، تو یہ بات بھی اتنی قوی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تالیف قلب کے لیے اگر دیتے تھے تو خلفائے راشدین کیوں ساقط کرے ان کو، اس مصرف کو؟ اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے، تالیف قلب کے لیے، دل جوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی غیر مسلم کو زکوٰۃ میں سے نہیں دیا ہے، زکوٰۃ میں سے نہیں دیا ہے۔ اب آئیے، اب اس پر یہ سوال پیدا ہوگا، بعض احادیث میں یہ معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو، جو ابھی مسلمان نہیں تھے، کفر کی حالت میں تھے، ان کو عطیات دیے ہیں آپ نے۔ جیسے صفوان بن امیہ کو آپ نے
جب وہ مسلمان نہیں تھے، کفر کی حالت میں تھے، آپ نے ان کو عطیات دیے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو عطیات دیے ہیں وہ زکوٰۃ میں سے نہیں دیے، غیر زکوٰۃ میں سے، خمس غنائم میں سے، اس لیے کہ غنیمت کا جو مد تھا وہ بھی تو مسلمانوں کے بیت المال میں ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کو اس کی تالیف قلب کے لیے آپ نے دیے ہیں، ان کو عطیات دیے ہیں، لیکن خمس غنیمت میں سے دیے ہیں، آپ نے زکوٰۃ اور صدقات میں سے نہیں دی ہے۔ اب آئیے ذرا علماء محققین کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے وہ پوری لسٹ لکھی ہے تالیف قلب، جن کی دلجوئی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ صدقات دیے ہیں، ان میں تمام نام مسلمانوں کے لکھے، غیر مسلموں کا کوئی نام نہیں ہے اس میں۔ اس لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فرماتے ہیں تالیف قلب کے لیے، دلجوئی کے لیے مسلمانوں ہی کو زکوٰۃ صدقات دی جائے گی، غیر مسلموں کو نہیں۔ پھر آئیے آگے، اسی طرح تفسیر مظہری میں بھی ہے کہ غیر مسلموں کو تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ میں سے نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ زکوٰۃ یہ عبادت ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کو دی جا سکتی ہے، غیر مسلموں کو نہیں دی ہاں غیر مسلموں کو اگر دینا ہے تو بیت المال کا جو دوسرے مد ہے جیسے غنیمت وغیرہ ہے ان میں سے دے سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ بھی سمجھ لیں، تفسیر کشاف میں ہے کہ یہ جو سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی جس میں 8 مصرف ذکر کیے ہیں زکوٰۃ کے، یہ اس وقت نازل ہوئی جب کفار نے، جو منافقین تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ کہا کہ جی آپ یہ صدقات اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہمیں نہیں دیتے ہیں، تو اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے اور انہی 8 لوگوں کو ملیں گی جو اللہ نے بیان کی ہے، تمہارا اس میں حصہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کے لیے یہ حصہ اس میں اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات علماء محققین یہ فرماتے ہیں مؤلفۃ القلوب تالیف قلب کے لیے، دلجوئی کے لیے غیر مسلموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ میں سے نہیں دیا ہے، غیر زکوٰۃ خمس میں سے آپ نے دیا ہے، اس لیے کہ بیت المال جو مسلمانوں کا ہوتا تھا اس میں صرف زکوٰۃ صدقات تو نہیں ہوتے تھے، اس میں غنیمت کا جو 5واں حصہ خمس غنیمت کہتے ہیں وہ بھی ہوتا تھا۔ اسی طرح فقہاء فرماتے ہیں کہ بیت المال میں جو مد بنائے جاتے ہیں، 4 مد بنائے جاتے ہیں، ایک غنیمت اس کو الگ رکھا جاتا ہے، خمس غنیمت، غنیمت کا 5واں حصہ، اس کے اندر جو معادن کان وغیرہ میں سے کانوں میں سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان کا بھی 5واں حصہ اس میں رکھا جاتا ہے۔ دوسرا مد ہوتا ہے زکوٰۃ، صدقات اور عشر وغیرہ کا، یہ بھی ایک الگ مد ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسرا مد ہوتا ہے جو کفار سے جو مال، غیر مسلموں سے جو مال مسلمانوں کو حاصل ہوتا تھا پہلے زمانے میں، تو وہ 2 قسم کا ہوتا تھا۔ ایک تو پہلا والا حصہ اور مد جو غنیمت جس کو کہتے ہیں، وہ جنگ کے ذریعے مسلمانوں کو جو مال حاصل ہو فتح کی صورت میں اس کو غنیمت کہتے ہیں۔ اور ایک مد یہ ہوتا تھا جو ان سے مصالحت ہو جائے، غیر مسلموں سے جو مصالحت ہو جائے، اب اس کے ذریعے جو ان کی زمین سے خراج وصول ہو رہا ہے، اور اسی طرح ان سے جو جزیہ، اگر وہ مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں ان سے جزیہ لیا جا رہا ہے، تو یہ جو ٹیکس اور جزیہ اور خراج اور فے، مال فے جو ان سے لیا جاتا ہے، یہ الگ مد ہوتا تھا ایک۔ اسی طرح ایک مد وہ ہوتا تھا، کوئی شخص مر گیا اور لاوارث ہے تو اس کا جو مال ہے اور اس کی جو جائیداد ہے وہ بیت المال میں آتی تھی۔ تو یہ 4 بڑے بڑے مد ہوتے تھے بیت المال میں، اس میں زکوٰۃ صدقات بھی ہوتے تھے۔ زکوٰۃ صدقات صرف مسلمانوں پر خرچ کیے جاتے تھے، اور باقی جو مد ہوتا تھا جیسے جو غیر مسلموں سے جزیہ ملا، خراج ملا،
یہ جو اور غنیمت ملا، یہ پھر مسلمان جو حکومت ہوتی تھی بیت المال کے ذریعے، ان سے پھر وہ غیر مسلموں کی بھی مدد کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی جو مدد کی وہ صدقات زکوٰۃ والے مد میں سے نہیں کی، وہ غنیمت والے مد سے کی ہے۔ اس لیے تالیف قلب کے لیے یہ مستقل 8 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ نے یہ بنایا ہے، جس طرح فقیر کا حصہ بنایا، مسکین کا حصہ بنایا، قرض دار کا حصہ بنایا، اور اسی طرح جناب کیا ہے اللہ کے راستے میں جو لوگ ہیں ان کا حصہ بنایا، اسی طرح ایک حصہ بنایا اللہ نے دل جوئی کرنے کے لیے کہ مسلمان ہے اس کو، اور وہ جناب ابھی یا نیا مسلمان نو مسلم ہے، اسلام سے قریب کرنے کے لیے، اس کی دل جوئی کے لیے آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ البتہ اس میں پھر فقہا کا اختلاف ہے کہ جو تالیف قلب کے لیے جس مسلمان کو زکوٰۃ صدقات دی جا رہی ہے وہ اس کا فقیر ہونا، حاجت مند ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا اس کا فقیر ہونا، حاجت مند ہونا ضروری ہے، اور امام شافعی، امام احمد یہ حضرات کہتے ہیں اس کا فقیر اور حاجت مند ہونا ضروری نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن تالیف قلب کے لیے صرف مسلمان ہی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، غیر مسلم کو نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اپنے زمانے میں، اور نہ خلفائے راشدین نے دی ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ اہم مسئلہ تھا جو بیان کر دیا گیا۔ دوسرا مسئلہ ایک صاحب نے پوچھا ہے، اچھا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہمارے دوست وہ جو مسائل ہم بیان کر چکے ہیں اس کو دوبارہ پوچھتے ہیں، وہ ریپیٹ ہو جاتے ہیں، تو جو نئے ساتھی ہے وہ پرانے جو ہر روز کا جو پروگرام ہے وہ ایک دن پہلے کا جو درس ہے اس میں دیکھ لے، تو وہاں سوالات اوپر لکھے ہوئے ہیں تو ان کو وہ ان کے جوابات وہاں مل سکتے ہیں۔ تو یہ ایک دوست نے یہ سوال کیا ہے کہ جو لوگ عباسی خاندان کے لوگ ہیں، جو عباسی کہلاتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد جن کو عباسی کہا جاتا ہے، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ مسئلہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا۔ ایک ساتھی نے پوچھا تھا کہ سیدوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں۔ تو 2-3 باتیں میں مختصراً دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے خاندان کے بارے میں صاف صاف یہ ارشاد فرمایا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو صدقہ ہے، یہ جو زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے فرمایا اور آل محمد اور آپ کے خاندان کے لیے فرمایا یہ حلال نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا انما ہی اوساخ الناس، یہ تو لوگوں کا میل کچیل ہے، یہ زکوٰۃ اس سے ان کا مال صاف ہوتا ہے، وہ بدن ان کا صاف ہوتا ہے، وہ میل کچیل نکل جاتا ہے ان کے مال کا، لہٰذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کے شایان شان نہیں ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان ہے بنو ہاشم، ان کے اندر یہ کون لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے؟ آل علی، اولاد علی، اولاد عباس، آل عباس، آل عقیل، آل جعفر، آل حارث بن عبد المطلب، یہ 5 ہیں۔ ان 5 کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ان کی خاندان میں جو بھی مسلمان ہوں گے چاہے وہ غریب ہو، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے زکوٰۃ کو منع فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا دیتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غنیمت کا جو خمس ہوتا تھا اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے تھے۔ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے 10ویں پارے میں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اس کے خمس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور غریبوں اور یتیموں کا حق تھا، وہ اللہ نے بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیا کرتے تھے۔ خلفائے راشدین بھی اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ البتہ بعد میں ایسا ہوا کہ پھر وہ حصہ ان کو نہیں ملتا تھا، جیسے آج کل کے زمانے میں دیکھ لیجئے بیت المال کا وہ سسٹم تو ہے ہی نہیں،
اور سیدوں کو اور عباسیوں کو جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے خاندان میں سے ان کو وہ جو ان میں جو غریب ہے ان کو تو وہ حصہ ملتا نہیں ہے، بیت المال میں وہ سسٹم بیت المال کا تو رہا نہیں۔ اس لیے بعد میں پھر فقہاء اکرام نے یہ فرمایا اب چونکہ مجبوری ہے، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بیت المال میں سے ان کو خمس غنیمت ملتا تھا، اب تو نہ غنیمت ہے نہ اس کا خمس ہے، وہ سسٹم ہی ختم ہو گیا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اب وہ صورت نہیں رہی، اس لیے اب مجبوری ہے، اس لیے اگر کوئی غریب سید ہو، عباسی خاندان میں سے ہو، بنو ہاشم میں سے ہو، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تفصیل عرض کر دی ہے، اور ان کو غنیمت میں سے جو خمس بیت المال میں سے دیا جاتا تھا وہ سسٹم اب باقی نہیں رہا، اب ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بعض حضرات نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ جو بنی ہاشم کے مالدار ہے، یعنی جو سید اور عباسی مالدار ہے، وہ اپنے غریب عباسیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، غریب سیدوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے۔ البتہ ایک بات میں یہاں پر عرض کرتا ہوں، ہمیں دو زاویوں سے یہ بات دیکھنی چاہیے۔ فقہاء اکرام نے عباسیوں کو، سیدوں کو، جو بنی ہاشم کو اور ان کی اولاد کو اور جو ان میں مستحق ہے ان کو زکوٰۃ دینے کی اجازت مجبوری کی وجہ سے دی ہے کہ اب حکومت کی طرف سے ان کی وہ مدد نہیں ہوتی جو پہلے زمانے میں ہوتی تھی، یعنی وہ اگر آپ لے لے تو وہ لے سکتے ہیں، لیکن ایز اے مسلمان، بطور مسلمان، ہم میں سے ہر شخص کو اور خاص طور پر جو مالدار مسلمان ہے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور میرے نبی، میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں، اپنی زندگی میں، اپنی حیات مبارکہ میں اپنے خاندان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ لینا گوارا نہیں کیا ہے، اور کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا۔ یہ حدیث ہم سب سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے اور صدقات کی کھجوریں پڑی ہوئی تھی۔ حضرت حسن بچے تھے، اس وقت چھوٹی عمر میں تھے، انہوں نے ایک کھجور اٹھا لی، منہ میں ڈال دی، بچے تو بچے ہوتے ہیں، انہوں نے ایک کھجور منہ میں ڈال دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فوراً تنبیہ فرمایا کخ، اس کو پھینک دو، تم نہیں جانتے ہمارے لیے زکوٰۃ صدقات حلال نہیں ہے۔ یعنی آپ نے تو اپنے بچوں تک کو بچپن میں یہ مسئلہ سکھایا ہے کہ ہمارے لیے زکوٰۃ لینا، صدقات لینا حلال نہیں۔ آپ نے اپنی خاندان کے لیے زکوٰۃ اور صدقات حلال پسند نہیں فرمائے، تو اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی وہ مالدار ہے اور وہ اپنے علاقے کے سیدوں کو، عباسیوں کو زکوٰۃ دیتا ہے، تو وہ ذرا سوچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اگر اطلاع ہو جائے کہ جی فلاں علاقے میں لوگ میرے خاندان والوں کو زکوٰۃ صدقات دے رہے ہیں، تو کیا وہ خوش ہوں گے اس عمل سے؟ کیا قیامت کے دن اللہ کے رسول اس سے خوش ہوں گے؟ ٹھیک ہے، فقہاء نے اجازت دے دی مجبوری کی وجہ سے، لیکن یہ بھی تو دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے خوش نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے صاف پیسے سے۔ زکوٰۃ صدقات وہ دوسروں کا حق ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے شان نہیں ہے، ان کو تو صاف پیسے دیجئے اور ان کا شکریہ ادا کیجئے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہو اور تمہارا یہ حق ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں، اور صاف پیسے سے۔ اور ایک حدیث اور بھی سن لیجئے، بخاری شریف کی روایت ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس روایت کو بیان فرماتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حق کی حفاظت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی حفاظت کرو۔ کس طرح کرو؟ آپ کے خاندان کا خیال رکھ کر، ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، یہ بخاری کی روایت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا خیال کر کے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی حفاظت کرو، ان کی حق کی حفاظت کرو۔ یعنی جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا خیال رکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے خوش ہوں گے۔ لہذا
کوشش ہمیں مسلمانوں کو، ہمارے یہاں جو مالدار ہے ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے ان کے علاقے میں جو سید ہے، جو عباسی ہے، ان کو وہ، اور جو مستحق غریب ہے ان میں، ان کو زکوٰۃ نہ دے، ان کو بغیر زکوٰۃ کے صاف پیسوں سے مدد کرے، ہدیہ دے، ان کو گفٹ دے۔ اچھا، ایک سوال ایک صاحب نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ چیریٹیز کو، جو رفاہی اداروں کو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ چیریٹیز جو ہے پھر ان کے پروجیکٹ ہوتے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں ایک علاقے میں، پھر وہاں پر جا کر غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور اس میں تاخیر بھی ہو جاتی ہے، اور وہ بڑے ایک طویل عرصے بعد جا کر وہ جناب زکوٰۃ آپ کی ادا ہوتی ہے، تاخیر ہوتی ہے اس میں۔ تو یہ بات ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیے، میں اس بارے میں چند باتیں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ آپ جس بھی رفاہی ادارے کو، چیریٹی کو زکوٰۃ دیتے ہیں، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ اپنی زکوٰۃ خود دیتے ہیں تو بھی دے سکتے ہیں، اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، آپ اس کی نیت کریں۔ آپ کسی اور کے ذریعے زکوٰۃ دلواتے ہیں، وہ آپ کا وکیل ہے، آپ نے اس کو زکوٰۃ کی رقم دی ہے، یہ میری زکوٰۃ کی رقم ہے، تم ادا کر دو، تو وہ ادا کر دے۔ اگر آپ نے کہا جی مخصوص آدمی کو دے دو، مخصوص کو دے دے، یا غریبوں کو دے دو تو غریبوں کو دے دے، وہ آپ کی طرف سے وکیل بن کر اب زکوٰۃ ادا کر رہا ہے۔ لیکن اور رفاہی ادارہ، چیریٹی ادارہ بھی آپ کی طرف سے وکیل بن کر زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اب یہاں ایک بات نوٹ کریں، اچھا، زکوٰۃ عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے، نماز کے لیے جس طرح شرائط ہے، کنڈیشنز ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے لیے بھی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ نے تمام کام ٹھیک کیے، لیکن آپ کا کپڑا ناپاک ہے، تو نماز نہیں ہوئی آپ کی۔ اسی طرح آپ نے زکوٰۃ دی، سارے کام ٹھیک کیے، ایک کام اس میں غلط کیا، آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیں، جس چیریٹی کو، جس رفاہی ادارے کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، ان کو زکوٰۃ کے مسائل کا علم ہونا چاہیے، ایسے لوگ ان میں ہونے چاہیے جو زکوٰۃ کے مسائل جانتے ہوں۔ ہمیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی علم ہوا ہے کہ جن کو زکوٰۃ کے بارے میں الف بے نہیں پتا، وہ لوگوں کی زکوٰۃ لیتے ہیں اور وہ غلط طریقے سے تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا، عام طور پر تو لوگ بڑی واہ واہ ہوتی ہے، جی دیکھو انہوں نے اتنا بڑا کام کیا، اتنا بڑا کام کیا۔ مسئلہ کام کا نہیں ہے، مسئلہ ہے صحیح کام کا۔ اگر آپ کی زکوٰۃ اور مسلمانوں کی زکوٰۃ وہ ادارے صحیح مصرف پر نہیں خرچ کرتے ہیں، تو وہ جتنے بھی مسلمانوں نے ان کو زکوٰۃ دی ہے، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور آپ اپنی زکوٰۃ کے خود ذمہ دار ہیں، اس لیے آپ خود زکوٰۃ ادا کریں، یا جن کو دے وہ آپ کی زکوٰۃ ادا کرے اور ان کو صحیح مصرف پر خرچ کرے، صحیح مصرف پر۔ اچھا جی، اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ میں اگر ڈیلے ہو جائے، آپ نے زکوٰۃ دی اور وہ جناب آپ کی زکوٰۃ تو ابھی وہ جناب 1 سال بعد ادا ہو رہی ہے، 1.5 سال بعد، 2 سال بعد جا کر ادا ہوئی، تو اس بارے میں سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ چونکہ ہر سال بعد دی جاتی ہے، مالدار لوگ ہر سال گزرنے کے بعد مالدار لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور سب کا سال ایک ساتھ تو نہیں پورا ہوتا، تو گویا کسی کا سال رمضان میں پورا ہوگا، کسی کا سال رمضان کے بعد ہوگا، تو زکوٰۃ جو ہے دنیا کے اندر مسلمان 12 مہینے دیتے رہتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ جب آپ کی زکوٰۃ واجب ہو جائے، آپ فوراً زکوٰۃ ادا کریں، یا جس ادارے کو آپ دے رہے ہیں، جس چیریٹی کو آپ دے رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ آپ کی زکوٰۃ فوراً ادا کریں، اس میں زیادہ تاخیر نہ کریں، زیادہ لمبی مدت کے بعد ادا نہ کریں۔ قرآن پاک میں آپ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا سورہ انعام میں، کُلُوا مِن ثَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم زمین کی کٹائی کرو، اور جب زمین کی کٹائی کا دن ہو، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ کا حق اس زمین کی کٹائی والے دن ادا کرو۔ یعنی جس دن تم زمین کی کٹائی کر رہے ہو، جس دن فصل کی کٹائی کر رہے ہو، اس دن ہی غریب کا حق اس کو ادا کر دو۔ یہ نہیں فرمایا دوسرے دن ادا کرو یا دوسرے مہینے ادا کرو،
اللہ تعالیٰ فرما رہے اسی دن ادا کرو. مطلب یہ ہے، اور یہ آیت یہ مکی آیت ہے، سورہ انعام مکی صورت ہے، اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے زکوٰۃ جو ہے وہ ہجرت کے دوسرے سال اس کی تفصیل تو بیان ہوئی، لیکن مکے میں بھی مسلمان جو تھے وہ ہجرت سے پہلے بھی کچھ حصہ ان پر زکوٰۃ کا واجب تھا، وہ زمین کی کٹائی میں سے دیتے تھے. اور اللہ کا حکم ہے یہ کہ زمین کی کٹائی جب کرو تو اسی دن اس کی زکوٰۃ اس میں سے اللہ کا حق ادا کرو. بعد میں پھر سن 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان کی ہجرت کے بعد، اور زمین کے اندر جو عشر دیا جاتا ہے اس کی تفصیلات بیان کی. تو معلوم ہوا کہ زمین کی کٹائی والے دن، فصل کی کٹائی والے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اللہ کا حق ادا کرو، غریب کو، مستحق کو وہ اس میں سے اس کا جو حق ہے وہ دے دو. تو اس لیے اس کو ڈیلے زیادہ نہ کرے، بہت زیادہ اس کو ڈیلے نہ کرے، اس کو جلدی جلدی ادا کرے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ چند سوالات تھے جو پوچھے گئے تھے، ان کے جوابات دیے گئے. انشاءاللہ کل 4 بجے UK ٹائم اور 8 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آپ حضرات اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کے جوابات آپ کو دیے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.